کا اللہ پر ایمان لانے والے آپ وہ ہستی ہے، آپ کا وہ بلند معیار ہے، آپ کا وہ رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی حیثیت، ان کا مقام اور ان کی عزت و احترام خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہے۔ لہٰذا جو ایک مومن کی عزت نہیں کرتا، جو ایک مومن کی جنازے میں شریک نہیں ہوتا، جو ایک مومن بیمار ہو جائے ان کی عیادت نہیں کرتا، جو ایک مومن پریشان ہے ان کے پریشانی کو حل نہیں کرتا، ایک مومن بیمار ہے ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے نہیں جاتا، اگر ان کے ماں باپ خدمت کا محتاج ہے ان کی وہ خدمت نہیں کرتا ہے، اور ایک پڑوسی کا احترام اور خیال نہیں کرتا ہے، تو یقین مانیے تمام تر وہ بلندیاں اور وہ اعلیٰ مقام رہنے کے باوجود مسلمان کی حیثیت چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے معیار سے ہٹ رہا، پیچھے ہٹ رہا۔ پوری دنیا تاریخ ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، مرد مزدوری کرنے جاتا ہے مزدوری نہیں دی جاتی ہے، امیر آدمیوں کے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں، لڑکی اگر جوان ہو جائے تو دریا کے نام بلی چڑھا دیا جاتا ہے، انسانیت مجروح ہو کر کے رہ گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں 40-50 سال تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی ہے، خون خرابہ کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کی طرف محبت کی نظر سے دیکھا، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی قرآن کی پہلی آیت نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے لوگوں، سب سے پہلی ذمہ داری دنیا میں بسنے والے انسانوں اور جناتوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کلام کو پڑھنا شروع کرے، کیونکہ جب تک اللہ کی کلام کو نہیں پڑھے گا اللہ کی معرفت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جب تک اللہ کی کلام کو نہیں پڑھے گا زمین کی حیثیت نہیں سمجھ سکتا ہے، جب تک اللہ کی کلام کو نہیں پڑھے گا ماں باپ کی مرتبہ کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جب تک اللہ کی کلام کو نہیں پڑھے گا پڑوسیوں کے حقوق نہیں سمجھ سکتے ہیں، جب تک اللہ کے کلام نہیں پڑھیں گے علماء کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک اللہ کے کلام کو نہیں پڑھے گا نبی کے مرتبہ ان کے منصب کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک اللہ کے کلام کو نہیں پڑھے گا دل پر لگے ہوئے جو نقطہ کالا سیاہ ہے یہ زنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے کلام کو پڑھیے میرے بھائیوں، راج گنج والے غیور مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کے دور میں لوگ مقابلہ پر کھڑے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے بدل میں دوسری کتاب ہم لے کر کے آئیں، نئے نئے تصورات پیش کیے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، سائنسداں کچھ اور دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ لوگ کہتا ہے یہ دین پرانا ہو گیا ہے، اب ہمیں نئے دین تلاش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ساری دنیا مل کر اگر قرآن کے ایک نقطہ کو بدلنا چاہے گا تو اللہ کا یہ چیلنج ہے۔ اللہ نے کہا تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، لیکن قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے لوگوں، اگر قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی تمہارے اندر جرأت ہے، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تو دنیا کے تمام انسانوں کو جمع کر لو، دنیا کے تمام جناتوں کو جمع کر لو اور ان سے کہو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک سورہ لا کر کے پیش کر دو۔ یہ چیلنج ہے، دنیا نے چیلنج